بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بکریوں کا چرواہا حبشی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس خطے کے سب لوگوں کی طرح اس کا بھی رنگ سیاہ تھا اور سخت محنت و مشقت کی وجہ سے اس کا پسینہ بتحاشا بہتا تھا۔ وہ سارا دن یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اپنی زندگی میں مگن بکریاں چرانے کے علاوہ اسے دنیا کی کسی اور چیز سے غرض نہیں تھی۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، یہودی جنگی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اچانک اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، پتہ کروں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو یہودیوں کے مقابلے پر آ رہی ہے۔ وہ یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، یہ جنگ کس کے ساتھ کرنے والے ہو؟ وہ بولے، ہماری جنگ اس شخص کے ساتھ ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے دل نے خواہش کی کہ میں اس شخص کو دیکھوں، لہٰذا وہ اٹھا، لوگوں سے پوچھتا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری دعوت توحید کی دعوت ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، مجھے اللہ کا رسول مانو، اور یہ کہ میں اللہ کی وحی سے اس کے احکام لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔ اس چرواہے نے کہا، اگر میں ایک اللہ پر ایمان لے آؤں اور آپ کو نبی مان دو تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ملے گی۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ سیاہ ہے، میں خوبصورت بھی نہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، اگر میں اللہ کی راہ پہ لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تجھے ضرور جنت دے گا۔ اس نے پوچھا، مگر اب اس ریوڑ کو کیا کرو؟ بکریوں کا مالک قلعے میں بند بیٹھا تھا، وہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریاں جہاں سے خانق لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائے گی۔ اس نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لی اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری رکھوالی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئی جہاں ان کا باڑا تھا۔ اس کے بعد وہ چرواہا اٹھا اور یہودیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا اور لڑتے لڑتے راہ خدا میں جان دے دی۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا، اللہ نے اس کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے، اس کے بدن کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا ہے اور جنت کی 2 حوریں اسے عطا کر دی ہے۔ یہ حسین چہرے والے اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، ایک نماز پڑھنے تک کی مہلت نہیں ملی، لیکن انہوں نے صدقے دل سے نور ہدایت سے اپنے دل کو منور کیا اور اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا۔ حضرت سلیمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے پیر و مرشد کی درگاہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ کے مرید حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑی کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلا کرتے۔ ایک دن دوران سفر آپ کی نظر اچانک شمس الدین صاحب کے ننگے پاؤں پر پڑی، دیکھا پاؤں سے خون بہہ رہا ہے۔ آپ نے درگاہ پہنچ کر اپنے جوتے عطا فرمائے اور فرمایا، پہن لے۔ واپسی پر حسب معمول گھوڑی کی لگام پکڑے جا رہے ہیں۔ مرشد عالی کی نگاہ پاک اٹھی، دیکھا شمس الدین تو ننگے پاؤں جا رہے ہیں۔ خواجہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جوتے کدھر ہیں، کیوں نہیں پہنے؟ 10 بستہ عرض گزار ہوئے، حضور نے مجھے جو تاج بخشا وہ میں نے سر پر باندھ لیا۔ مرشد پاک نے فرمایا، گھوڑا روکو۔ آپ نے روک لیا۔ مرشد عالی مقام نے اتر کر شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگایا اور فرمایا، لوگ علم و عمل کی وجہ سے عارف ہوتے ہیں، مگر تم ادب کی وجہ سے شمس العارفین ہو گئے۔ ادب کا یہ صلہ ملا کہ آج آپ کو دنیا شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہی یاد کرتی ہے، جیسا کہ واصف علی واصف کا فرمان ہے، ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم بلا علم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک گانا گانے والا رہتا تھا جو گانے گایا کرتا تھا۔ جب اس کی عمر 80 سال ہو گئی تو اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اب کوئی اس کا گانا نہیں سنتا تھا۔
گھر میں فکر و فاقے نے ڈیرے ڈال لیے۔ ایک ایک کر کے گھر کا سارا سامان بک گیا۔ آخر تنگ آ کر وہ شخص جنت البقیع میں گیا اور بے اختیار اللہ کو پکارنے لگا، یا اللہ، اب تو تجھے پکارنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، مجھے بھوک ہے، میرے گھر والے پریشان ہیں، یا اللہ اب مجھے کوئی نہیں سنتا، تو میری سن، میں تنگ دست ہوں، تیرے سوا میرے حال سے کوئی واقف نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سو رہے تھے کہ خواب میں آواز آئی، اے عمر اٹھو، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو ننگے سر ننگے پیر جنت البقیع کی طرف دوڑے۔ دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک شخص داڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ اس نے جب حضرت عمر کو آتے دیکھا تو بھاگنے لگا۔ وہ سمجھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوڑا لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ وہ بولا، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ جس سے لو لگائے بیٹھے ہو، مجھے اسی نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص گھٹنوں کے بل گرا اور داڑے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تجھے بلائے رکھا، یاد بھی کیا تو روٹی کے لیے، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا اور میری مدد کے لیے اپنے اتنے عظیم بندے کو بھیجا۔ میں تیرا مجرم ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نمازی جنازہ پڑھائی اور اس کے گھر والوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرمایا۔ بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔